ہے تو یہ دین، مذہب، نظر کی حفاظت یہ پائیدار لذتوں کا ذریعہ ہے. اور یہ جو وقتی طور پر آپ اپنی خواہشات بڑھا بڑھا کے جو کرتے ہو نا جو کام، یہ وقتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور آپ کی کھوپڑی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہیں. ایک بات بیان کر کے بس پھر میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بات خوب سمجھ لیں، میں یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ہمارے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سارے ہی کرتے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. میں مانتا ہوں کہ اب بہت سے لڑکوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. یہ لڑکے لڑکوں سے سن کے کرتے ہیں یا فحش فلمیں دیکھ کے. ہم کئی اپنے دوستوں کو جانتے ہیں جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا، نہ انہوں نے فحش فلم دیکھی، نہ ان کے آڑے ترچھے دوست تھے. ان کی شادیاں 25, 26, 30 سال میں ہوئی، زندگی میں ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ نیچرل نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ سنتے ہو یا فحش فلمیں دیکھ کے اپنی خواہشات کو بھڑکاتے ہو، پھر آپ کے پاس کوئی راستہ پورے کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا، پھر آپ اس طرف آتے ہو. پھر جب ایک دفعہ آ گئے، پھر 2 دفعہ، پھر 3 دفعہ، پھر لت پڑ جاتی ہے. پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہو کہ یہ نیچرل نہیں ہے، بلکہ آپ اس پہ نیچر کا لیبل لگاتے ہو. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو نیچرل ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے. ان سے حدیث مروی ہے، صحیح حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ہم جب سفر پہ جاتے ہیں نا تو اپنی بیویوں سے ہم دور ہو جاتے، تو ہمیں بہت زیادہ شہوت کا غلبہ ہوتا ہمارے اوپر. تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ گناہ کا خطرہ ہے ہمیں، کہیں زنا میں نہ پڑ جائیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو نامرد بنا لیں، کوئی آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے، تاکہ ہم برائی سے بچیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت، نامرد بننے کی اجازت نہیں. کیوں؟ فرمایا تزوج الودود الولود، تم نکاح کی طرف جاؤ، مجبور ہو کے نکاح کرو تاکہ تمہاری اولاد ہو. اللہ نے اتنی شدید خواہش اس لیے رکھی ہے تاکہ تم مجبور ہو کر کس کی طرف جاؤ، نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو تم. آپ مجھے بتاؤ ان کے لیے کتنی ٹینشن تھی. وہ اپنے آپ کو خسی کرنا چاہ رہے تھے، شدید ٹینشن میں ہوں گے نا. لیکن نہ ان کا خیال آیا کہ بھائی میں ہینڈ پریکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتا ہوں اور اپنی ٹینشن کو میں ختم کر لیتا ہوں. نہ پیغمبر نے ان کو کوئی مشورہ دیا. کیوں؟ عرب اس چیز سے واقف نہیں تھے، یہ تھا ہی نہیں. تبھی ہمیں، میں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں نا، ہینڈ پریکٹس کے خلاف، تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. بھائی حدیث اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ میں یہ عمل تھا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں تھے. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے لڑکوں سے بدفعلی کی ہے تو قرآن نے اس کو ذکر کر دیا، ورنہ عربوں میں یہ لڑکوں سے بدفعلی بھی نہیں تھی. کوئی ایک واقعہ ہمیں نبی کے دور میں نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کام کیا ہو. حالانکہ بت پرستی تھی، شرک تھا، سب کچھ. یہ نیچرل نہیں ہے. ان چیزوں کی طرف انسان جب جاتا ہے جب غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو بھڑکا رہا ہو اور حلال کا آپشن اس کے پاس بند ہو چکا ہو. دیکھو بھوک آپ کو لگ رہی ہو، روٹی نہ ملے تو پھر آپ کے سامنے جو چیز آئے گی، ایک وقت کوئی گٹکا بھی رکھا ہوگا نا، آپ کھا لو گے اس کو. آہستہ آہستہ آپ کو گٹکے کی عادت پڑ جائے گی. پھر آپ کو روٹی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کس میں آئے گا، گٹکے میں مزہ آئے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس طرح سے نا، کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی ہو جاتی ہے، عادت پڑ چکی ہے، تو میں ایک طریقہ بتاتا ہوں عادت چھوڑنے کا. یہ اتنی لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغ ایسا کھوپڑی نوجوانوں کی خراب کر دی ہے کہ پہلے نوجوان یہ برائی کر کے توبہ کرتے تھے، علماء کے پاس آتے تھے کہ یار ہمیں کوئی طریقہ بتائیں، ہم یہ برائی چھوڑیں. اب ڈاکٹروں نے اتنا پروموٹ کر دیا، بعض ڈاکٹروں نے، ساروں کی بات نہیں کر رہا، کہ اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو ہم چھوڑ دیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں اس کے چھوڑنے کی. تو پہلے یہ سمجھے کہ یہ نقصان دہ ہے. اب چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو کسی کام کو کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑتی ہے، چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت پڑی. سب سے پہلا کام تو فوراً سے پہلے نکاح. اس میں بعض جعلی حکیم ڈراتے ہیں کہ ابے تم تو لٹ گئے، تم تو برباد ہو گئے، تمہیں تو اتنا نائٹ فال ہو گیا، تم تو یوں دن میں 6 دفعہ کرتے ہو، بیوی کے قابل رہے نہیں ہو. اور بھائی اگر ڈیلے کر دیا نا تو اور نقصان ہوگا. فوراً نیچر پہ آ جاؤ.
उससे इस बुराई को छोड़ने में क्या होगी, आसानी हो। आहिस्ता 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 जब छोड़े रखोगे ना, आहिस्ता 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 नेचर, आप अपनी नेचर पे चलना शुरू हो जाओगे। जैसे गलत चीज करने से गलत की आदत पड़ती है, तो छोड़ने से छोड़ने की आदत हो जाती है। कितने लोग हैं गुटखे खाते हैं, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं। मैं एक दोस्त का वाकया सुनाता हूं ना, उसको कोई बहुत खतरनाक नशे की आदत पड़ गई थी। उसने मुझे खुद अपना वाकया सुनाया, कह रहा मुझे आदत पड़ गई तो इतना खतरनाक नशा था। कहते हैं ये जो लोग कहते हैं ना हमसे नशा नहीं छूटता, झूठ बोलते हैं। कहते हैं मैंने क्या किया, अपने आप को किसी कमरे में घर में ना 6 महीने के लिए बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसी की तैसी, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था। कह रहे मुझे पता था जुम्मा पढ़ने गया ना, वही पुराने दोस्त जो नशा करते हैं वो मिल जाएंगे, फिर मुझे नशे का शौक हो जाएगा। 6 महीने कह रहे मैंने घर के अंदर टेंशन में गुजारे, किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकला। 6 महीने के बाद वो खतरनाक नशा छूट गया। कह रहे मैं बहुत डिप्रेशन में आता, उसे पागलों की तरह मेरी कैफियत हो जाती। मैंने कहा मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को से उस नशे के असरात क्या हो गए, खत्म। अब माशाल्लाह फिटफाट है, आप उसके चेहरे की रौनक देखो, आप हैरान हो जाओगे। तो इसी तरह याद रखो, जो काम, ये जो गलत तरीके से ये जो फौज फिल्में देखते हैं लोग, या अपने आप को अपने हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये भी असल में एक जिस्मानी बीमारी है, दिमागी बीमारी है। इसको भी कैसे छोड़ा जाएगा कि ये काम करना छोड़ दो। एकदम नहीं छूटता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। हमेशा एक काम किया करो कि जब भी आपसे ये गुनाह हो ना, अपने आप को सजा लाजमी दो। समझ रहे हो, किसी को हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की आदत हो गई है, किसी को फौज फिल्में देखने की आदत हो गई, गुनाह करके अपने आप को ऐसे ना छोड़ो बेलगाम। आपने क्या करना है, जब आपसे गुनाह हुआ, आपने कोई जुर्माना रख लो अपने ऊपर, या नफली रोजा रख लो कि मैं 2 रोजे रखूंगा, 1 रोजा रखूंगा। या वो हर आदमी की आदत कितनी है और वो कितनी सजा अफोर्ड कर सकता है, उसकी हर एक की इसमें अलग कंडीशन है। मैं बार बार वाकया सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त को सिगरेट की आदत पड़ गई कनाडा में। उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे कहा भाई जब भी सिगरेट पियो ना, आपने, उस वक्त 10,000 की बड़ी वैल्यू थी पाकिस्तानी, 7-8 साल पुराना वाकया हो गई। मैंने कहा 10,000 रुपए जो डॉलर के हिसाब से पाकिस्तानी 10,000 बनते हो, आपने सदका करने हैं। लेकिन मैंने कहा ये सदका छोड़ना नहीं है आपने। 10,000 उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी। वो चाह रहे थे कि मैं ज्यादा दूं। मैंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा में ये होगा कि आप दोगे नहीं, थोड़ी रकम हो। वो क्या करते, जब सिगरेट पीते 10,000, जब सिगरेट पीते 10,000। मुझे उन्होंने कहा मेरी तो आदत छूट नहीं रही। मैंने कहा ये 10,000 देते रहो आप। इससे ये होगा कि गुनाह करते रहने से ना गुनाह की क्वांटिटी बढ़ती है, कम से कम बढ़ेगी नहीं। जितनी पी रहे हो ना उतनी रहेगी। अभी इसको यहां ब्रेक लगा लो बस, ये भी बहुत है। अबे जो गुनाह करते हैं दिन में 10 दफा, 4 दफा, 6 दफा, तो आपका क्या ख्याल है, यही होता ही है कि जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं फिर फिल्मों की तरफ भी वही जाते हैं, फिर फिल्में देख देख के लड़कियों से दोस्ती की तरफ जाएंगे, फिर दोस्तियों की वजह से आगे जिना की तरफ जाएंगे। मैंने कहा ये जो आपने अपने आप को सजा देना शुरू कर दी है, इसका पहला फायदा ये होगा कि ये गुनाह यहीं तक रहेगा, आप इससे आगे इस सिगरेट तक ही रहेगा, चर्च की तरफ नहीं जाओगे आप। अबे क्या हो गया आप लोग की समझ, चर्च, आप में से कोई चर्च तो नहीं पीते ना भाई। ये तमाम गुनाहों के बारे में पहला नकद फायदा क्या हो गया, बढ़ेगा नहीं गुनाह। वरना ये जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, ये यहां तक नहीं रहते, ये इससे अगले स्टेप की तरफ जाते हैं इंसान। ये जो गोरा पहुंच गया ना, वसीम से शादी और गफ्फार से शादी हो रही है गोरों के यहां, ये इसलिए कि जिना कर करके थक चुके हैं। ये रोजाना नई नाइट क्लब में लड़की, अब ये थक चुके हैं, भी कह रहे हैं कुछ और चाहिए। तो अब कुछ और के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो मिंबर में बताया ही नहीं जा सकता। इंसान ख्वाहिशात का गुलाम है, ख्वाहिशात पूरी करना शुरू कर दे, उसकी ब्रेकें फेल। वो कहते हैं और कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, अजाब में आ जाता है। हल उसका यह है कि आपको लज्जत चाहिए ना, आपको खाने की लज्जत चाहिए, आप 2 टाइम नागा कर लो, खाना छोड़ दो। आप तीसरे टाइम पे आपको दाल में वो लज्जत महसूस होगी। हम रोजा रखते हैं, इफ्तारी में मजा आता है कि नहीं आता? लेकिन गोरे ने जो फलसफा दिया है ना कि नहीं अब कुछ और खाओ, अब कुछ और, अब कुछ और, अब कुछ और, तो भाई उसकी तो कोई हद ही नहीं है। ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो ख्वाहिशात को कुर्बान
کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا, کیا ہو گیا؟ دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغہ کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے, سمجھتے ہو؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے آپ, یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000, میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی رہنے دے, بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی؟ 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ, 5 سے 1 پہ, اور اس کے بعد چھوٹ گئی. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں, کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے, اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے, 1.5 سال لگ جائے, پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے, کیا بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی, اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ 1 ہفتہ بچتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پہ خواہش جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے, پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو, برائی میں پڑ جاؤ, پھر سزا دو, پھر پڑ جاؤ, پھر سزا دو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, اور حلال کی طرف بھی جاؤ, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے. وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ کیفیت ہو جائے گی. بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے, پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں. تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے, ان کا ایک بیان میں نے سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایکچولی غلط ہے یہ. مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں. آج کل الٹا معاملہ ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی, مرد کو غصہ آتا. آج کیا ہو رہا ہے, بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے, مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے. اسلام آباد میں تھا ایک خاتون آئی, کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے, مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو. آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. نانا نانا میرے بھائی, پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے, یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں.